اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑتے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی اور 2 روز میں ان کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانٹے وغیرہ پیدا فرمائے۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بنائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعائیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر مہ برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلقہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ فرمایا گیا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں میں سے آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا، زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔